السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے
مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے، جیم کے ذریعے سے، باڈی بلڈری کے ذریعے سے، جیم کی محنت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اسی لیے فرمایا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ جب یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جب ہم یہاں سے چلے جانے والے ہیں
اور ہمارا بزنس، ہماری جائیداد سب یہیں رہ جانے والی ہے، تو یوں فرمایا کہ پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا جو ہے یہ عیش کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ سکون کی جگہ نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں، اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ یوں فرمایا عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جسے اپنی موت یاد ہو، جسے اپنی قبر یاد ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرتا ہو، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہو، اپنے اللہ سے صلح کرتا ہو، اس کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہو۔ فرمایا وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب اشعار ارشاد فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، اے انسان دنیا میں ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے، ہر مکان یہ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا، بازار کی اکثر دکانیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، یہ اکھر گاؤں بتا رہا ہے کہ اسے بسانے والے دنیا میں نہ رہے، یہاں کے بازار، یہاں کی در و دیوار یہ بتا رہی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ اکثر مکان بنانے والے چلے گئے، اکثر دکانیں بنانے والے چلے گئے، اکثر مساجد کو بنانے والے آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ فرمایا یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اچھا ہمارے گھر سے ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، پردادی چلی گئی، ان کی اماں چلی گئی، نانا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، نانی چلی گئی، ان کی اماں چلی گئی، ہم سے مل جلنے والے، ہم سے باتیں کرنے والے، ہمارے ساتھ شادی میں کھانے آنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ فون پہ بات کرنے والے، ہمارے ساتھ قبرستان آنے والے، ہمارے ساتھ اجتماعوں میں جماعتوں میں آنے والے، وہ کتنے لوگ ہیں جن کا آج نام و نشان نہیں ہے اور وہ قبرستان کی زینت بن چکے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے انسان اتنا سب تیری آنکھوں نے دیکھا، پھر بھی تو کیوں اللہ کی طرف نہیں آتا؟ پھر بھی دنیا کی محبت کیوں تیرے دل میں ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کہ دنیا کی رونق تیرے سامنے، یہ دنیا کی بہاریں تیرے سامنے، یہ دنیا کی محفلیں تیرے سامنے، یہ دنیا کی مجلسیں تیرے سامنے، یہ دنیا کے قمقمے تیرے سامنے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانیاں، یہ دوستوں کی مجلسیں، یہ اونچے اونچے مکانات، یہ شاندار محلات، یہ پیسے کی ریل پیل، یہ نئے نئے موبائل، یہ دوستوں کی کمپنیاں، یہ تیرے سامنے ہے۔ اس وجہ سے تو اپنی موت کو بھولا ہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ پھر تعجب سے فرماتے ہیں کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے۔ کئی محل ایسے ہیں، کئی مکانات ایسے ہیں،
ایک وقت آتا ہے شاندار بنگلہ ہوتا ہے، اس کی افتتاح ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے اور قرآن کے ختم کے بعد دعا ہوتی ہے، سب کو آئس کریم کھلائی جاتی ہے۔ حاجی صاحب بڑے خوش نظر آتے ہیں، بڑی محنت سے مکان بنایا ہے، آج اس کی افتتاح ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور عام طور پر اسی جگہ جہاں وہ خوشیاں منا رہے تھے اور ان کا ختم ہوا تھا، آئس کریم کھلائی گئی تھی، بہت سی مرتبہ اسی جگہ ان کی میت کو غسل کرانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد ان کی میت کو اس جگہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی گھر کے باہر کرسیاں تو ہوتی ہے، لیکن یہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ آج خوشیوں کا سما نہیں ہے، آج حاجی صاحب آج مرحوم ہو چکے ہیں۔ انسان تین چیزوں کے خاطر پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ پہلی چیز کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، لوگ مجھے جاننے لگیں، لوگ مجھے پہچاننے لگیں۔ میرے عزیز، جس چیز کے لیے تو محنت کرتا ہے، انتقال کے بعد تیرا نام مرحوم ہو جائے گا، لوگ تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرحوم کی جنازے کی نماز اس وقت ہوگی، ارے جس نام کے لیے تو نے محنت کی تھی، آنکھ بند ہوتے ہی وہ نام تو تیرا ختم ہو گیا۔ انسان محنت کرتا ہے میرے کپڑے اچھے ہو اور میرے کپڑے اور میری چیزیں جو ہیں وہ برانڈڈ ہو۔ میرے عزیز، انتقال ہوتے ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد تجھے کفن پہنایا جائے گا، اور یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا وہ بھی نہیں پتا۔ یوں فرمایا اے انسان، تو کس چیز پر اتراتا ہے، تو کس چیز پر فخر کرتا ہے، تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے، تو کون سی چیز پر بڑے بول بولتا ہے۔ تو پہلے غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج تھا، تو آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج ہوگا۔ تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ تجھے روزانہ 2-3 مرتبہ واش روم میں لے جاتے ہیں اور تجھے تیری حقیقت اور تجھے تیری اوقات یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان دیکھ تو صحیح ذرا تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ فنا کا جہان ہے، اور آخرت جو ہے یہ دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، میرا مکان شاندار ہو جائے، میرا مکان جو ہے ویل سیٹ اور بہت اچھا ہو جائے، اور انتقال ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں قبر اس کا مکان بن جاتا ہے۔ اے قبرستان، تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا جو تھا نا وہ تو کھیل کود میں گزر گیا، ایک خواب جیسا لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی ہمیں کہے کہ آپ نے 7 سال مکتب پڑھا ہے، ارے بھائی کہاں 7 سال، ہمیں تو کچھ یاد نہیں، 7 دن یاد نہیں، 70 دن یاد نہیں۔ ارے آپ 12 سال اسکول گئے ہیں، روزانہ صبح اٹھتے تھے، آپ کی اماں جو تھی نا وہ بڑی محبت سے آپ کو اٹھاتی تھی، آپ کہتے تھے امی جی مجھے نیند آ رہی ہے، تو وہ آپ کی ماں تھی جو یوں کہتی تھی بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لے میں دوبارہ تجھے اٹھاتی ہوں۔ پھر وہ اماں ہمیں دوبارہ اٹھاتی تھی بڑی محبت سے اور ہمیں غسل کراتی تھی، ہمیں اچھے کپڑے پہناتی تھی، ہمیں سینے سے لگاتی تھی، ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، ہمارا دفتر تیار کرتی تھی، ہمارے لیے گرم گرم ناشتہ لاتی تھی اور ہمیں بڑی محبتوں سے نیچے رکھنے آتی۔ کبھی ایسا ہوتا ناشتہ باکس اوپر بھول جاتی، دوڑتی ہوئی آتی، بچہ ابھی ٹھہرنا میں تیرے لیے ناشتہ باکس لے کے آتی ہوں۔ وہی تو ماں تھی جو اوپر سے دوڑتی ہوئی جاتی تھی، ناشتہ باکس لے کے آتی تھی،
اور جب ہم ریٹرن آتے تھے ہمارا انتظار کرتی تھی. کبھی ہم 10 منٹ لیٹ ہو جائے نا وہ بے چین ہو جاتی, وہ تڑپ جاتی, اسے اچھا نہیں لگتا تھا گھر میں. وہ اپنے شوہر کو لے کر فوراً ہمیں تلاش کرنے کے لیے آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ, کیا کہنے, ایک ماں 5-6 بچوں کو بڑا کرتی ہے, 5-6 بچے مل کر ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے, ایک ماں کی خبر گیری نہیں کر سکتے. ایک بزرگ تھے نا, وہ تو اپنی امی کے ساتھ کھانے ہی نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے, کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. میری ماں کے اکرام میں نہیں بیٹھتا, اس کے احترام میں نہیں بیٹھتا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ایک نوجوان شخص تھا, اس کی اماں نے کہا بیٹا تیری اماں حج کرنا چاہتی ہے. کہا امی کوئی بات نہیں, میں آپ کا جوان بیٹا ہوں, حاضر خدمت ہوں, میں آپ کو لے جاؤں گا نا. کہا بیٹا تجھے پتا تو ہے کہ تیری ماں معذور ہے, چلنے سے عاجز ہے, میں چل نہیں سکتی. کہا امی آپ چل نہیں سکتے, آپ کی برکت سے تو میں نے چلنا سیکھا ہے, پھر یہ میری پیٹھ کس کام کی؟ یہ میری پیٹھ, یہ میری کمر, یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو ماں تیار ہو گئی. اس نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور حج کے لیے نکلا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا وہ مینا کیسے گیا ہوگا, عرفات کیسے گیا ہوگا, مزدلفہ کیسے گیا ہوگا, وہ مکہ مکرمہ کیسے آیا ہوگا, طواف زیارت کیسے کیا ہوگا, صفا مروہ کی سعی کیسے کی ہوگی. وہ کیا قربانی اور وہ کیا محنت اور وہ کیا لگن اور کیا ماں کی خدمت کا جذبہ اور شوق اور ولولہ. اللہ اکبر. جب اپنی ماں کو حج کرا دیا, جب بیت اللہ شریف کے قریب آئے تو اپنی اماں سے کہا, اپنی امی کو ایک طرف بٹھایا, کہا اماں اگر اجازت ہو تو میں بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے دعا کر کے آؤں. اجازت لے رہا ہے, دعا کرنے کی بھی اجازت لے رہا ہے, دعا مانگنے کی اجازت لے رہا ہے. اس کی اماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا جا جا جا, تو دعا کر کے آ, تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور تیری ماں کی تیرے ساتھ دعا ہے. آج تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری ساری دعا قبول کریں گے. جا. بیٹا بڑا خوش اور بڑے جذبات میں ملتزم پہ آیا اور ملتزم کے پردے کو پکڑ کے چمڑ گیا اور اپنے اللہ سے پہلی بات کہی, پیارے رب, میرے سہانے رب, میرے کریم رب, آپ نے تو دیکھا نا کہ میں نے میری ماں کو حج کرایا, کندھے پہ سوار کر کے کیسی تکلیف اور کیسی مشقت اٹھائی, آج میری ماں کا بھی دل خوش ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کیا آج میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی, ارے پیارے تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا, تو ماں کا کیا حق ادا کرتا؟ ماں باپ تو وہ نعمت ہے کہ جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون گیا ہے, یہ کون ہستی تھی, ان کے ہوتے ہوئے کتنے فتنے دب جاتے تھے اور جب یہ نہیں ہوتے ہیں کیسے لوگ حاوی ہو جاتے ہیں. ایک شخص بڑے مالدار, بڑا شاندار بنگلہ بنایا, میں اس میں گیا, بڑے بے چین بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار آپ کی برسوں کی تمنا تھی کہ آپ کا شاندار بنگلہ ہو, ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع مکان عطا فرما دیا, اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. رونے جیسے ہو گئے, کہنے لگے مولانا ہم اپنی امی کی بڑی خدمت کرتے تھے, ابو کی بڑی خدمت کرتے تھے. ان دنوں تو پتہ نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن ہماری ماں ہمیں کہتی تھی بیٹا تو ہماری خدمت کرتا ہے نا, انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا بنگلہ دے گا, بہت وسیع مکان دے گا, بہت بڑا گھر دے گا. مولانا میری ماں کی دعا آنن فانن اللہ نے قبول فرمائی. وسیع مکان تو ہے, اچھا نہیں لگتا کیونکہ آج ہمارے پاس ماں نہیں ہے. وہ چھوٹے گھر میں ماں کے ہوتے ہوئے جو مزہ آتی تھی وہ آج بنگلے میں نہیں آ رہی ہے. میرے عزیزو, اکھر والو, اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا, خوب اچھی طرح یاد رکھنا. عام طور پر جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے
وہاں تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت ماں باپ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کو کہے گا ابھی تیرے پاس ہے کیا، تو کیا کر سکتا ہے تیرے ماں باپ کے لیے؟ جب تیرے پاس پیسہ آ جائے، جب تو کچھ بن جائے، اس وقت تو تیرے ماں باپ کو کچھ کر کے بتانا۔ یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب آپ کچھ ہو جاؤ گے اس وقت آپ کے پاس آپ کے امی ابو نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کچھ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، عام طور پر اس وقت آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی میں، اسی غربت میں، اسی حالات میں، اسی کم پیسوں میں آپ اپنے امی ابو کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے ان کا دل جیت سکتے ہیں، آپ اس کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے، ارے لوگوں، تمہاری امی موجود ہو نا تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اگر تمہاری اماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا، مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے کہ اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، اس لیے کہ میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، باپ گرم ضرور ہوتا ہے، سورج جو ہے نا، سورج وہ گرم ہوتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے نا پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، وہ گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہ ہو نا پھر گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ جن کے ابو چلے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ ایک میرا خاص دوست مجھے ملا، اس کے والد صاحب نے بڑا شاندار بنگلہ بنایا، بڑا عالیشان بنگلہ بنایا، لیکن وہ 10 مہینے بھی اس بنگلے میں رہ نہ پائے، وہ 10 مہینے بھی اس بنگلے میں رہ نہ پائے اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوپہر کے وقت میں آ رہا تھا، وہ مجھے ملا، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور ایک دم رونے جیسا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچا دی، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو؟ مولانا صاحب گھر میں ایک نل بند ہو گیا ہے، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ جا بیٹا کسی پلمبر کو لے آ، آج تک تو تیرے ابو تھے تو تمہیں پتہ نہیں تھا نل کیسے بن جاتا تھا، آج مولانا ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ آج جب میں پلمبر کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، آج مجھے میرے باپ کی یاد آتی ہے کہ گھر کے بہت سے کام کیسے ہو جاتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ وہ نعمت ہے، جب یہ نعمت ہاتھ سے جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، کہا مولانا میں اکثر قبرستان میں پڑا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کوئی تلافی بتا دیں آپ، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟